بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلباء و طالبات۔ کڈز یونیورسٹی اسکول اپنے طریقہ تدریس کو جاری ساری رکھتے ہوئے اپنی گوگل کلاس روم میں جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کے سبق اسوۂ کامل کا مطالعہ کریں گے۔ اسوۂ کامل آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ اسوۂ کامل کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے ہم مصنف سے تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مشہور علماء سے لی۔ تعلیمی قابلیت دیکھتے ہوئے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا اور آپ کے تصنیفی دور کا آغاز ہوا۔ علمی پیاس بجھانے کے لیے مصر، ترکی اور شام کا سفر کیا اور ترکی کے سلطان نے تمغہ مجیدی عطا کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کا طرز تحریر سادہ اور سنجیدہ ہے۔ خاص موضوع تاریخ، سیرت، سوانح نگاری ہے۔ مشہور تصانیف میں المامون، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں علامہ شبلی نے اپنے شاگرد سید سلیمان ندوی کو بھی شامل کیا۔ سیرت النبی پہ جو یہ کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، یہ ایک جامع اور مستند کتاب ہے۔ ابھی آپ نے کتاب کے 2 حصے ہی مکمل کیے تھے کہ علامہ شبلی جو ہے وہ وفات پا گئے، اور اس کے بعد کتاب کے 4 حصے آپ کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیے، اور یہ سبق اسوۂ کامل جو ہے یہ اسی میں سے منتخب کیا ہوا کچھ حوالات جو ہیں اسی سیرت النبی کی کتاب سے منتخب کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے قبل ہمیں یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ اسوۂ کامل یعنی کہ مکمل ذات، کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے جتنے بھی درجے ہیں، جتنے بھی آپ اگر دیکھیں دنیا کے تمام لوگوں کے اخلاق ملا کے اگر دیکھے جائیں تو اس میں جو ہے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں، اس سے بھی ان سب کا تمام لوگوں کے جو اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں ان کے اخلاقات کو ملایا جائے، اخلاقیات کے جو وہ درس دیتے ہیں اور جن اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ تمام تر چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ میں فرمایا ہے۔ اور یہ خاص وصف تھا آپ کا کہ جب آپ اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات صحابہ کرام کو دیتے تھے تو ان کا عملی نمونہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چند صحابہ کرام نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنے کی ان سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا اخلاق حمتاً قرآن تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مطلب آپ کو تمام عالم کے لیے خلق عظیم ہے، تمام عالم کے لیے آپ کو اسی لیے خلق کیا گیا، اسی لیے بنایا گیا۔ مسئلہ اخلاق کی نسبت عام طور پر ایک غلطی یہ کی جاتی کہ صرف رحم، مہربانی، تواضع اور خاکساری پیغمبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر تہ میں، واقعات میں، ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی دوست، دشمن، عزیز، قریب، آپ کا کوئی دوست ہے، دشمن ہے، آپ سب کے ساتھ جو ہے اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر شخص جو ہے وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جو چھوٹا ہے آپ سے، جو کمتر ہے، جو مفلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور ہر جگہ آپ کی گھریلو زندگی ہے، آپ کی جنگ کے معاملات ہیں، آپ گھر سے باہر کی زندگی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی، ہر جگہ آپ کے اپنے اخلاقی تقاضے ہیں، اور ان تمام جگہوں پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق نظر آتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ جب بھی کسی بھی شخص کو لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، لیکن
اپنے سے کمتر جو غیر ہے اور جن کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اور خاص طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا طبیعت میل نہیں کھاتی، آپ کی دل نہیں ملتا ہے، آپ کی اس سے دشمنی ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہوا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو عمدہ اخلاق جو ہیں وہ آپ کے گناہوں کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ہر زندگی کے ہر پہلو پہ آپ کا بہترین اخلاق کا مظاہرہ ملتا ہے۔ اب آپ تو ایک اخلاقیات کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ اب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں نے جو باتیں بتائی ہیں، ان سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور عادات مبارکہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، خدا آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے، مطلب اگر کوئی قرض دار ہے تو آپ اس کا قرض ادا کر دیتے تھے، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ نے اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں اپنے ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی کی کوئی جائز درخواست مسترد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے جو ہے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو ہنستے مسکراتے داخل ہوتے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے۔ دیکھیں، اچھی طرح بات کرنا بھی اخلاق میں آتا ہے۔ اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے، یہی وجہ تھی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں راست گفتاری جو ہوتی ہے، آپ جو ہے جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ضروری صفت ہے، اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کافروں میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور دروغگو نہیں سمجھا، مطلب جھوٹا اور غلط بیانی کرنے والا، بلکہ نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس درست نہیں رہے، مطلب آپ کے شاید ہوش و آواز میں رہے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، شاعر، مسحور اور مجنون کہا، نعوذ باللہ، مطلب آپ جادوگر ہو گئے ہیں، آپ جو ہے یا شاعری کر رہے ہیں یا آپ کسی سحر میں آ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو جہل بھی اپنی تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا تھا۔ قیصر روم نے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے سے پہلے کیا کبھی تم نے اس کو دروغگو پایا، مطلب اس کو کبھی جھوٹا پایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بدعہدی نہیں کی۔ تو فوراً ابو جہل نے جواب دیا، ابو سفیان بھی یہ بات کہتا تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدعہدی نہیں کی، کسی سے کوئی وعدہ نہیں توڑا، آپ جو ہے کامل ایمان والے ہیں، اور سب سے اور اسی طرح جس کا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبی کریم غیرات فیاضی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ آپ اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ مقروض ہو جاتے تھے، کس وجہ سے ہو جاتے تھے؟ وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا جو ہے من بھر غلہ کے عوض ایک یہودی کے ہاں گر ہوئی تھی۔ ذرا جو ہوتی ہے جو ہم جنگ لڑتے وقت سینے پہ لوہے کا ایک وہ پہنا جاتا ہے، تو وہ ایک یہودی کے ہاں اپنے رکھ کے اس کے اوپر کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، اور یہ حسن معاملت کا سخت اہتمام تھا۔ اس دور کے جو ساہوکار تھے وہ عموماً اس وقت جو لوگ تھے جو لوگوں کو قرضہ دیتے تھے وہ عموماً بد زبان اور بد مزاج ہوتے تھے، بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ ان کی وہ بد زبانی اور بد مزاجی جو ہے وہ بھی برداشت کرتے تھے۔ اور آپ کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی حاضر ہوتا کسی ضرورت کے لیے اور آپ کے پاس سرمایہ نہ ہوتا تو آپ کسی سے کچھ لے کے اس کے مدد کر دیا کرتے تھے۔ اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فتوحات کے باوجود جو وسعت حاصل ہوئی، مطلب جو جب جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جو چیزیں حاصل ہوتی تھیں اس کے وہ بھی آپ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور خود تنگ دستی اور وسعت میں وقت گزارتے تھے، کیونکہ جو کچھ آتا تھا وہ عام مسلمانوں میں صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تھا۔ تو لوگوں کی بری بات کو بھی برداشت کرنا، بری چیز کو بھی، بد زبانی کو بھی برداشت کرنا اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص اگر آپ سے ہے اور اس کا تعلق اس نے آپ کو محروم کر دیا ہے، کسی چیز سے محروم کر دیا ہے، وہ آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ کھانے پینے کا ہو گیا معاملہ،
ابن کرم ہر وقت برستا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ہر شخص کے اوپر کہ جو بھی ہے وہ آپ کا دشمن ہے یا جو بھی ہے وہ آپ اس کے ساتھ اس کا ظلم معاف کر دیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی اس کی مثال ہم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی. باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کا سوال جو ہے مکمل کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ محنت مزدوری کریں، ایک شخص لکڑی کا گٹھا پیٹ پر لائے اور اس کو پھر بیچے اور پھر اس سے اپنی مطلب اس کی عزت نفس پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ خریدے، لے کسی سے یا کسی سے اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. ہدیہ یا صدقہ، اگر ہدیہ ہوتا تو آپ قبول فرماتے، اگر صدقہ ہوتا تو دوسرے لوگوں میں اس کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور جواب آپ اس کا یہی ہمیشہ دیتے تھے کہ دوسروں کے اوپر احسان کرو. اچھا، اب عرب میں مختلف اطراف تھے، مختلف صوبے تھے، جو وہاں سے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، تو ان کے دلوں میں اترنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ مطلب دلوں میں اترنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. تو جب لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ ان کا کیا کرتے؟ آپ ان کی مہمان نوازی اور خاطرداری اور تواضع فرماتے، اور جو لوگ آپ کے پاس آتے وہ بغیر کھائے پیے واپس نہ جاتے. اور اس فیاضی میں آپ کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہ کرتے تھے. مشرک اور کافر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یکساں مہمان نوازی فرماتے. مجالس میں جب لوگ جمع ہوتے، عزیز و اقارب اور آداب نبوت سے لبریز ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ اخلاق مذہب اور تزکیہ نفس تھا. تاہم یہ مجلسیں شگفتہ مزاجی کی وجہ سے اکثر خالی نہ تھیں. کبھی کبھی لطف طبع اور ظرافت کی باتیں بھی فرماتے تھے. اسی طرح جب کوئی آداب مجلس سے ناواقف کوئی سیر نشین بدو وغیرہ آ جاتا اور وہ دوران گفتگو کہ آپ کوئی بات کر رہے ہو تو آپ اپنا سلسلہ تقریر جاری رکھتے اور فارغ ہو کے اس کی بات کا جواب دیتے تھے. یہ بھی ایک مطلب اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے. دلوں تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کے اچھی زبان سے بات کرنا، اس کے لیے بہترین اخلاق کرنا. کسی کوئی آیا تو آپ اس کی بنفس نفیس خود میزبانی کر رہے ہیں. کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا یہ بھی نہایت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرب کے سینکڑوں قبائل سے واسطہ پڑا جو آپس میں دشمن بھی تھے اور ان کا کوئی ایک فیصلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ ایک کوئی فیصلہ مان لیتا تو دوسرا اس کا دشمن بن جاتا تھا. اسلام کے اشاعت کے غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے دلوں تک پہنچنا تھا. تالیف قلوب کا مطلب ہوتا ہے ان کے دلوں کو نرم کرنا، ان کے درمیان میں انصاف کرنا. انصاف کا پلہ کبھی ایک طرف نہیں جھکتا تھا کہ کبھی آپ دیکھیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ مسلمانوں کی حمایت کر رہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ یہود بھی اکثر اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عدالت میں لاتے اور ان کی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ ہوتا. جو یہودیوں کی شریعت تھی ان کے مطابق ان کا فیصلہ ہوتا تھا. حدود اور قصاص میں نہایت احتیاط فرماتے تھے کہ مطلب کسی سے قصاص لینا ہے کہ اگر کسی کا جو بھی نقصان ہوتا ہے کہ اگر جان کا نقصان ہے تو جان لی جاتی ہے، اگر مال کا نقصان ہے تو مال لیا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کامل ترین شخص اسی وقت بنتا ہے. اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا واطہرہم باطنا، یعنی کہ تم میں سے کامل ترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے. اب کامل جب مکمل انسان وہی ہوگا اور جس کا بتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں اس میں بہت احتیاط فرماتے تھے. پھر کھانے پینے کے معاملات ہیں، پہننے اوڑھنے کے معاملات ہیں. کسی چیز میں کوئی تکلف نہیں تھا. کھانے میں جو سامنے آتا تناول فرماتے. لباس میں نمائش کو ناپسند فرماتے. سامان آرائش سے آپ کو قطن کوئی رغبت نہ تھی. غرض کہ ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی پسند کھاتی تھی. اگرچہ تمام صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے پسند فرماتے. گھریلو کام کاج، سودا سلف کی خریداری خود فرماتے، بلکہ دوسروں کے کام بھی کر دیتے. حتیٰ کہ مدینے کی لونڈیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا کام بتاتی. جو ملازمائیں ہوتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی، آپ ان کے کام بھی کر دیتے تھے. جبکہ بیوہ اور مسکین کے کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آر نہ تھا، اور اولاد سے محبت اور ازواج مطہرات سے حسن سلوک مثالی تھا. مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اچھا اخلاق ہو تو دوسرے انسان کا دل آپ سے نرم ہو جائے گا. تو برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جیسے
سرکہ اگر آپ شہد میں ڈال دیں تو وہ بگاڑ دے گا، اور اچھے اخلاق جو ہے آپ کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کی کام آنا، یہ سب اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دنیا کا کیونکہ پہلا مذہب ہے جس نے خواتین کی حق رسی کی اور دربار عالیہ میں ان کو مردوں کے برابر جگہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مردوں کا ہجوم رہتا تھا اور خواتین کو بات سننے اور مسائل دریافت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ خواتین کی درخواست پر دربار کا ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے جس میں عورتیں نہایت دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرماتے، چونکہ عورتیں عموماً نازک طبع ہوتی ہیں، ان کی خاطرداری کا نہایت خیال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، غلاموں، غربا اور مساکین سے شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے، حیوانات پر رحم فرماتے۔ ان بے زبانوں پر جو ظلم مدت سے عرب میں چلے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقوف قرار دیا۔ تو یہی بات ہے کہ قیامت کے دن بھی جو شخص اتنی ساری چیزوں پہ عمل کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، تو اس پہ پھر اسے قیامت کے دن حسن اخلاق جو ہے سب سے بھاری ہوں گے میزان میں، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرما رہا ہوگا۔ اگر کسی کا آپ نے کیونکہ شجاعت آپ کے دل میں، آپ بہت زیادہ جو ہے بہادر اور جری تھے، لیکن اس کے لیے بھی اپنے دل کو نرم رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سینکڑوں مصائب تھے، سینکڑوں آپ کو خطرات تھے، بہت سارے آپ کو غزوات پیش آئے، لیکن آپ سب نے ان پہ یتیموں کے سر پہ، وہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ یتیموں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو بھی چیزیں ہمیں اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں سیرت کے مطالعے سے ملتی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جھک کے عاجزی سے بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس وقت جو ہے لوگوں میں جو عرب کے قبائل تھے وہاں پہ یہی تھا کہ جو بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ان کے اندر تکبر، غرور اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اور چھوٹوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ عاجزی اختیار کر کے دکھائی، تو اس سے عزت گھٹ نہیں جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اب چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، جیسے جنگ کے دوران ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بچے اگر آپ کو کہیں نظر آ جاتے تھے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے خود آگے بڑھ کے ان کو پیار کر لیتے تھے، اور کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کا اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اب اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے جو ہے اس وقت کے جو بڑے بڑے قریش کے قبائل تھے، ان کے سردار تھے، تو ان کے دلوں میں بہت تکبر ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کی ذات تو سب سے زیادہ کامل ہے، لیکن آپ نے اذیتیں اٹھائیں، لیکن کسی کے لیے بھی اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر کو نہیں آنے دیا، اور سب کے لیے عام معافی دیکھیں، ہم فتح مکہ کا موقع دیکھتے ہیں، اور اذیت وہی لوگ جنہوں نے آپ کو سخت تکالیف دی تھی، آپ نے بھی ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور اسی لیے یہ ان تمام جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کے پتہ تھا کہ ان کے اندر کتنی برائیاں، آپ نے وہ برائیاں کبھی کسی کے پاس ظاہر نہیں کی۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی پتہ چلتی تھی تو آپ اس کی پردہ پوشی کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ مجلس میں بیٹھنے کے آداب آپ نے ہمیں سکھائے کہ اگر کوئی بیٹھا ہے اور کوئی دوران گفتگو کس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے، اگر کسی کے لیے جگہ دینی ہے، تو یہ ساری دل میں ہمارے وسعت پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سبق کا میں نے اس میں آپ کو اس کی بلند خوانی بھی کی کچھ الفاظ میں، اب اور جو ہے یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں جن کا میں نے دوران وضاحت آپ کو الفاظ معنی بھی بتا دی گئی، لیکن اب اس میں سے جو بھی لفظ آپ کو مشکل لگتے ہیں، اس میں کافی ایسے الفاظ ہیں، تو ان کے مشکل الفاظ جو ہے آپ لغت کی مدد سے ان کو تلاش کیجیے گا اور اس کو لکھیے گا۔ لغت کی مدد سے جتنے بھی مشکل الفاظ، اس میں کافی ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ تلاش کر کے اور ان کے معنی اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ اس کے بعد مصنف کا تعارف تحریر کیجیے گا۔ مصنف کا تعارف میں نے آپ کو سبق کے آغاز سے قبل آپ کو بتایا کہ اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہے، اور ان کے بارے میں آپ کو مختصر ترین معلومات میں نے فراہم۔ پھر آپ نے جملہ سازی کرنی ہے، بے تکلفی، حسن سلوک، ذوق در ذوق، عفو و درگزر اور توازن۔
تو یہ چند الفاظ ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ تدریس کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس سبق کا جو بقایا کام ہے وہ اپنے اگلے درس میں مکمل کریں گے، اور آپ جلد سے جلد اس کام کو مکمل کر کے مجھے روانہ کر دیجیے گا تاکہ میں اس کی جانچ کر سکوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بھی سلسلہ تدریس ہوگا اس طریقے سے اس کا باقی کام مکمل کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔